بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. امریکہ میں ہوں لیکن خبریں اس وقت پوری دنیا کی میرے سامنے آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایس ٹی سی کا صفایا ہو گیا. اب جنوبی یمن پہ سعودی حمایت یافتہ فورسز کا کنٹرول ہے پورا. اور الحمدللہ اس کے اوپر میں کہوں گا الحمدللہ جنگ یمن سے صومالیہ اور سوڈان تک پھیل چکی ہے اور ایران میں مظاہرین بے قابو ہو چکے ہیں. قومی پرچم کو نظر آتش کر دیا انہوں نے اور جنرل قاسم سلیمانی کا مجسمہ جو ہے اس کی بے حرمتی کر دی ہے دبا کر. فیلڈ مارشل عاصم منیر پچھلے دنوں جب سے لیبیا گئے تھے تو انہوں نے لیبیا کی عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات میں ایک بڑا شاندار جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا نا کہ جو ہمت کرتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے. تو سعودی عربیہ نے اسی فارمولے پہ عمل کیا اور برسوں سے جاری یمن تنازع صرف 5 روز میں حل کر لیا. آپ اپنی اسکرین پہ یہ نقشہ دیکھیں. اس میں جو گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یمن کے کل رقبے کا صرف 18% ہے. 5 دن پہلے تک پورے یمن میں صرف اسی علاقے پہ سعودی عربیہ کا کنٹرول تھا. تو براؤن ایریا والے حصے پہ ہوتی باغی قابض ہیں جبکہ باقی پورے جنوبی یمن پر ایس ٹی سی نامی مسلح گروہ کا راج چل رہا تھا. تو سعودی عرب نے ہمت کی اور بازی پلٹ دی اور صرف 5 دن میں ایس ٹی سی کو یمن سے نکال کر باہر کیا. ان کے تمام ملٹری کیمپس، جنگی گاڑیوں اور اسلحہ ڈپو تباہ کیے. اور اس وقت ایس ٹی سی کی حالت یہ ہے کہ اس کے جنگجوؤں کو چھپانے کے لیے یا چھپنے کے لیے کچھ جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. اور ایس ٹی سی کا سربراہ اپنے سپاہیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پہلے صومالیہ فرار ہوا، اب وہاں سے یو اے ای میں پناہ لے چکا ہے. جتھے دی کھوتی اور تھئی آن کھلوتی. سعودی رائل ایئر فورس کے پائلٹس نے جس بہادری اور مہارت سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا اسے تو ثابت ہو گیا کہ تربیت، صلاحیت اور مہارت کے لحاظ سے وہ کسی سے کم نہیں. اور ابھی حال ہی میں ہمارے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے سعودی رائل ایئر فورس کے کمانڈر سے ملاقات کی جس میں انہوں نے ملٹری ڈومین فورس میں تبدیلیوں پہ زور دیا. اور آج کے اسی دور جدید میں جب تک آپ اسپیس، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور اے آئی کا مربوط استعمال نہیں کرتے تب تک آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. آپریشن بنیان المرصوص کے بعد سعودی عربیہ کا یمن میں حالیہ آپریشن اس کی ایک واضح مثال ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان جو تناؤ تھا وہ ختم ہو جائے گا؟ تو میرا خیال ہے اس تناؤ کے خاتمے کا ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ آپ کو افریقی ممالک میں بھی نظر آئے گا. چند روز پہلے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے ریاض کا دورہ کیا اور اس موقع پہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے ایک ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے. اور اس دورے کے جواب میں اسرائیل کا وزیر خارجہ فوری طور پہ صومالی لینڈ جا پہنچا اور اس نے صومالی لینڈ کی کٹ پتلی حکومت کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. تو سعودی عربیہ اسرائیل کی ان تمام چالوں کو بڑی قریب سے دیکھ رہا ہے. جس طرح اس نے یمن میں فرنٹ فٹ پر کھیل کر خطے میں اپنی بالادستی اس کی مہر لگائی ہے، ٹھیک اسی طرح وہ بحر احمر میں اپنا سرسوب برقرار رکھنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ رہ گیا. سعودی وزارت خارجہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ وہ صومالیہ کی تقسیم کرنے کی سازش کو کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور اس بیان کے فوری بعد سعودی عربیہ کے نائب وزیر خارجہ وفد کے ہمراہ سوڈان پہنچے جہاں انہوں نے سوڈانی صدر سے ملاقات کی اور انہیں یو اے ای کی حمایت یافتہ مسلح گروہ کے خلاف اپنی حمایت کا بھرپور یقین بھی دلایا. خلیج عدن اور بحر احمر سے اسرائیل کو نکال باہر کرنے کے اس کھیل میں ترکی کھل کر سعودی عربیہ کی حمایت میں کھڑا ہے اور آثار بتا رہے ہیں کہ اسرائیل نے خطے میں بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنی جارحانہ پالیسی ترک نہ کی تو پھر مسلمان ممالک جو ہیں نیٹو طرز کا فوجی الائنس بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور مسلم نیٹو کے قیام کی ضرورت کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی. آثار بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے دفاعی معاہدے میں بہت جلد ترکی بھی شامل ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا کوئی معاہدہ ہو گیا تو پھر آپ سمجھیں کہ مسلم نیٹو کی بنیاد رکھی جائے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مسلم ممالک کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. تو ایران میں صورتحال اس وقت کافی پریشان کن ہے. پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے بے قابو ہو چکے ہیں. مظاہرین کو پرامن رکھنے کے لیے حکومتی اقدامات اور اپیلیں بے اثر ہو چکی ہیں. مظاہرین ایرانی پرچم کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ریاستی املاک اور گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے. لوگوں کے غم و غصے کا عالم یہ ہے کہ مظاہرین گلیوں میں
ٹرمپ اسٹریٹ کے پوسٹر آویزاں کرنا شروع ہو گئے۔ جن قاسم سلیمانی جنہیں کل تک ایران میں مزاحمت کی علامت تصور کیا جاتا تھا، ان کا مجسمہ تک مسمار کر دیا گیا، اور اب تو صورتحال اتنی ابتر ہے کہ مظاہرین کے بھیس میں اسرائیلی ایجنٹس دن دہاڑے ریاستی اہلکاروں پہ گولیاں برسا رہے ہیں۔ ایران شہر میں آج ایک مسلح گروہ نے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ کی، اور حملہ آوروں نے اس واردات کی باقاعدہ ویڈیوگرافی کی اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چینی بڑھ رہی ہے، بے قابو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مغربی میڈیا کھل کر اس خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کسی وقت بھی تہران میں وینزویلا کی طرز کا کوئی آپریشن کر سکتی ہیں۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے ایسی کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کے ممکنہ حملے کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایران میں برسر اقتدار رجیم کو ہٹانا ہے۔ تو جب تک افغانستان پہ قابض طالبان کو نہیں ہٹایا جاتا، تب تک جنوبی ایشیا میں نہ تو امن قائم ہو سکتا اور نہ ہی اس خطے کی ترقی ممکن ہے۔ افغانستان میں کل پھر 5 چائنیز ورکرز کو ہلاک اور متعدد کو اغوا کر لیا گیا۔ ہوا یوں کہ ریڈ ڈریگن آف ایشیا نامی ایک چائنیز کمپنی نے بدخشاں کے ضلع میں سونے کی کانوں کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، اور طالبان کے کمانڈوز نے مقامی قبائل کے ساتھ ساتھ ساز باز کر کے پہلے وہاں چائنیز کمپنیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرائے، بعد میں لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا کے خود ہی فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں 5 چائنیز ورکرز جو تھے وہ تو فوراً ہلاک ہو گئے، کئی لاپتہ ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا۔ تو طالبان رجیم کا غیر ملکی کمپنیوں کو بلیک میل کرنے کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے۔ اب ہوگا یہ کہ طالبان پہلے مغوی چائنیز ورکرز کی بازیابی کے لیے چائنیز کمپنیوں سے تاوان مانگیں گے، اس کے بعد وہ سیکیورٹی کے نام پہ کمپنی کو مسلسل بھتہ دینے پہ مجبور کریں گے، اور اگرچہ کابل میں چائنا کے سفارت خانے نے اپنے ورکرز کو فوری طور پہ بدخشاں اور تخار سے انخلا کا حکم دے دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی طرح اگر چائنا بھی افغانستان پہ سرجیکل اسٹرائک شروع کر دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں آئندہ افغانستان میں کسی چائنیز ورکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ لوگ اپنی جان سے بڑھ کر چائنیز ورکر کی حفاظت کریں گے اور کبھی چائنیز کمپنیز کو بلیک میل کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ابھی تک صرف باتوں باتوں میں بھارت کو ذلیل کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے مودی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اس کا ٹینٹوا دبانے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ روسی تیل خریدنے والے ممالک پہ 500% ٹیرف عائد کرنے پہ غور کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک بل ڈرافٹ ہوا ہے اور امریکن سینٹ کی خارجہ کمیٹی کی تقریباً ہر رکن نے اس کی حمایت کر دی ہے۔ جو ہی یہ بل پاس ہوگا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مودی کی گردن پہ پاؤں رکھنے کا قانونی اختیار مل جائے گا۔ ابھی اس بل کی منظوری کا عمل باقی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بھارت کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ یہ ہے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت کی ٹوٹل اوقات کہ ٹیرف عائد ہوا نہیں ہے اور یہ پہلے ہی کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپریشن سندور کے دوران بھی بھارت نے اسی طرح پیڑ دکھائی تھی، اور جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ مودی نے جنگ بندی کے لیے گڑ گڑانا شروع کر دیا تھا۔ انڈیا کے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ جس JF-17 تھنڈر طیارے نے ابھی نندن کے طیارے اور S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا تھا، وہی JF-17 تھنڈر طیارے بہت جلد بنگلہ دیش کی فضاؤں میں بھی اڑتے نظر آئیں گے۔ بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے دورہ پاکستان کے دوران اپنی دلچسپی ظاہر کر دی ہے، اور یہ ڈیفنس ڈیل آلموسٹ آپ سمجھے فائنل ہو چکی ہے، اور اس میں دیگر جنگی ساز و سامان بھی شامل ہے۔ آخر میں خوشخبری پاکستانیوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز نے خبر دی ہے کہ سعودی عربیہ بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے اور جنگی ہتھیار خریدنے کے معاہدے کر رہا ہے، اور اس معاہدے کی ٹوٹل مالیت $4 ارب ہوگی۔ اس میں $2 ارب تو وہ مائنس ہو جائیں گے جو سعودی عربیہ نے ہمیں ادھار دے رکھے، جبکہ $2 ارب ہمیں نقد ادا کیے جائیں گے۔ تو حال ہی میں ہم نے جس طرح فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز دے کے UAE کا بھی قرضہ اتارا، پاکستان کی وار انڈسٹری الحمدللہ اس وقت تیزی کے ساتھ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور پچھلے 6 مہینے میں ہم $10 بلین کے اسلحے فروخت کرنے کا معاہدہ کر چکے ہیں، اور اگلے 10 سال میں ہم اس ایکسپورٹ کو $30 بلین سالانہ تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔
تو وزیر دفاع خواجہ آصف تو ایسی پیش گوئی نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینے میں ہم IMF سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ممکن کرے، اور پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہر آنے والا دن جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی کے ذمہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔